ایک گولی چلی تھی اور پھر سب طرف خاموشی کا راج۔ ارحم، ارحم یہ کیا کیا تم نے؟ ایشل نے 18 سالہ ارحم کے ہاتھ سے گن کھینچی، جو حیرانی سے اپنے دوست روہیل کو گرتا دیکھ رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ خون میں لت پت ہوا تھا۔ ارحم! ایشل نے روتے ہوئے اس کا نام پکارا تو اپنے ہوش و حواس کھوتے محسوس کر رہا تھا۔ ایشل نے ڈرتے ہوئے روہیل کی جانب دیکھا، جو دیکھتے دیکھتے اپنی سانسیں کھوتا چلا گیا۔ ایشل کو دور سے گاڑیاں آتی دکھائی دیں تو اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزا۔ اس سے پہلے یہ سالار بخت کے لوگ یہاں پہنچے، مجھے ارحم کو یہاں سے نکالنا ہوگا۔ گن ہاتھ میں تھامے وہ دل ہی دل میں پختہ ارادہ کرتے ارحم کی جانب مڑی۔ ارحم، میرے بھائی ادھر دیکھو، تم جاؤ یہاں سے، جلدی جاؤ، وہ اسے ہوش دلاتی دھکا دیتے آنسو ضبط کرتے بولی۔ میں نے نہیں مارا، ارحم ہکلاتے ہوئے روہیل کی جانب دیکھتا بولا۔ ہاں تم نے نہیں مارا، میں نے مارا ہے، بس تم جاؤ یہاں سے، ایشیا نے چلاتے ہوئے سے کہا تو ارحم نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں آپی، میں نے نہیں مارا۔ وہ کچھ اور کہنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ایشل نے پلٹ کر ان گاڑیوں کو قریب آتے دیکھا تو وہ تڑپ کر ارحم کی جانب پلٹی۔ پلیز ارحم، جاؤ یہاں سے، تمہیں میری قسم ہے، پلٹ کے نہیں دیکھو گے۔ آپی، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، ارحم نے لہجہ مضبوط بناتے ہوئے کہا۔ اگر تم نہ گئے تو اسی گن سے میں اپنی جان لے لوں گی، جاؤ۔ ایشل نے اس بار گن اپنی کن پٹی پہ رکھی۔ ارحم تڑپ ہی تو گیا، جاؤ، وہ چلائی تو مجبوراً ارحم کو وہاں سے نکلنا پڑا، پر وہ ایک دیوار کے پیچھے جا کے چھپ گیا۔ ایشل کو لگا وہ چلا گیا ہے۔ 3 گاڑیاں یکے بعد دیگرے وہاں آ کے رکی تھی۔ ایک گاڑی سے بجلی کی سی تیزی سے سالار بخت اترا اور روہیل کے پاس پہنچا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اس کا سر اپنے سینے سے لگایا، لیکن اس کا سر ڈھلک گیا۔ سالار بخت کو لگا اسی لمحے اس کی روح فنا ہو گئی ہو۔ روہیل، روہیل، آنکھیں کھولو میری جان۔ وہ اسے پاگلوں کی طرح جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس کے گارڈز اس کے ارد گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے، جبکہ دور کھڑی ایشل کانپتے ہاتھوں میں گن تھامے سہمی نظروں سے سالار بخت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ سردار بہت ظالم ہے، نیا نیا سردار بنا تھا، اور سردار بنتے ہی پورے علاقے پہ اس کی دہشت کے جھنڈے گڑ گئے تھے، لیکن ایشل اس سے نہیں ڈرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی تھی۔ ایشل کو اس کے ساتھ ہوئی پہلی ملاقات یاد آ گئی۔ بارش کا زور ٹوٹا تھا تو وہ نکلی۔ سنسان سڑک پہ تیز تیز چلتے وہ گھبرا رہی تھی۔ قریبی بیوٹی اسٹوڈیو میں وہ شام کے وقت جایا کرتی تھی۔ آج بارش کی وجہ سے لیٹ ہو گئی تھی کہ اچانک ہی اس کے پاس گزرتی ایک گاڑی نے اس پہ کیچڑ اچھالا تھا۔ ایشل کے سارے کپڑے اس کیچڑ سے لت پت ہوئے، یہاں تک کہ اس کا چہرے سے بھی کیچڑ اچھلتا ہوا لگا تھا۔ شو ایڈیٹ، بدتمیز! وہ غصے سے پاس پڑا پتھر اٹھا کے اس گاڑی کو مارتی چلائی۔ گاڑی میں بیٹھے شخص نے اس کا چلانا اور پتھر مارنا بخوبی سنا تھا۔ گاڑی رکواتے وہ باہر آیا تھا۔ گاڑی کا بیک شیشہ دیکھ کر وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ سالار بخت کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ بھی غصے سے لال ببھوکا ہوتی اپنے چہرے پہ لگے کیچڑ کو صاف کرنے کے لیے اپنے دوپٹے کو چہرے پہ لائی کہ سالار نے اس کی کلائی سختی سے دبوچی۔ کیا بکواس کی تم نے؟ اور یہ پتھر مارنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ ایشل نے اپنی کلائی پہ اس کی مضبوط گرفت میں دیکھتے دانت پیستے اسے دیکھا۔ وہی کیا جو کرنا چاہیے تھا، اور وہی کہا جو آپ نے سنا۔ چھوڑے، غصے سے بولتی اپنی کلائی چھڑانے لگی، لیکن مقابل کی گرفت بہت سخت تھی۔ تم ہو کون جو سردار سے اس طرح سے بات کر رہی ہو؟ لگتا ہے اپنی جان پیاری نہیں تمہیں۔ اس کو گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کی نرم کلائی سے تھامے کھینچ کے اپنے قریب کیا تو وہ لڑکھڑا گئی۔ چھوڑے مجھے، پاگل انسان! وہ ہڑبڑاتے اپنے لفظوں پہ غور نہ کر سکی اور جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی۔ سالار کو اس کی بات پہ شدید تپ چڑھی۔ کیسے اسے پاگل کہہ سکتی تھی وہ؟ اس کی دونوں کلائیوں کو اب کی بار سختی سے مڑوڑ کے اس کی کمر سے لگایا تو ایک چیخ بلند ہوئی۔ درد سے ایشل کی جان نکلی جا رہی تھی۔ وہ بہت سختی سے اس کی کلائیوں کو دبوچے ہوئے کمر کی جانب لے کے گیا تھا۔ ایشل کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ زبان کینچی کی طرح چل رہی ہے تمہاری، کاٹ کر کتوں کو کھلا دوں گا، اور آئندہ میرے راستے میں آنے کی جرات مت کرنا، ورنہ تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے نکالوں گا۔ جھٹکے سے اسے چھوڑا تو جا کر اسی کیچڑ میں گری۔
ایشل نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اپنی حالت کو، اپنی کلائیوں پہ ہوتے درد کو محسوس کرتی وہ اپنے لبوں سے سسکی روکتے نظریں جھکا گئی۔ اس وقت اس سڑک پہ کوئی نہیں تھا، ورنہ اسے کتنی سبکی کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس کی زخمی نظروں کو دیکھتے ایک پل کو سالار بخت کا دل ڈوب کے ابھرا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اپنی آنکھوں پہ چشمہ لگائے وہاں سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھتا، گاڑی کو آگے بڑھانے کا حکم دے گیا۔ ظالم بخت! وہ اپنے آنسو ضبط کرتے بمشکل اٹھتی، اپنے چہرے کو صاف کرتی، اپنے گھر کی جانب گامزن ہوئی۔ گھر پہنچی تو زویا بیگم اسے کیچڑ میں لت پت دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں۔ یہ کیا حال کیا ایشل؟ کیچڑ میں کیسے گری؟ مما، شاور لے کے آؤں، بعد میں بات کرتی ہوں۔ باتھ روم میں جاتے وہ ماں کی نظروں سے اوجھل ہوئی تھی، منہ پہ پانی ڈالتے وہ گہرا سانس بھرتے ایک دم سے اپنے خیال سے چونکی۔ وہ لوگ کب اسے وہاں سے لے کے اپنے ساتھ آئے اسے نہیں پتا چلا، نہ جانے اسے کس جگہ لا کے بند کر دیا تھا۔ گن اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی، کسی نے اس سے ایک سوال بھی نہیں کیا تھا۔ وہ چپ تھی، بالکل چپ، وہ آنسو بھی نہیں بہا رہی تھی، وہ ساکت ایک جگہ کھڑی تھی اور آنے والے لمحوں میں اپنی سزا کا تعین کر رہی تھی، جو یقیناً موت سے کم تو بالکل نہیں ہونے والی تھی۔ ارحم! بے اختیار دھیان ارحم کی جانب چلا گیا، بس وہ کوئی گڑبڑ نہ کر دے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو مما تو جیتے جی مر جائے گی۔ اس کے دل میں ٹھیس سی اٹھی اور اس نے آنکھیں میچ لیں۔ بخت حویلی میں اس وقت ایک کہرام برپا تھا، جوان جہاں موت ہوئی تھی، ہنستا مسکراتا روحے موت کی نیند جا سویا۔ بیگم زرنیش کا رو رو کے برا حال تھا، ان کا جوان جہاں بیٹا اس وقت حویلی کے بڑے سے صحن میں موت کی نیند سویا تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ جوان 18 سالہ لڑکا، ماں کی آنکھوں کا تارا، اپنے لالا کی جان، وہ ان سب کو روتا چھوڑ کے جا چکا تھا۔ سالار سالار، میرا بچہ واپس لا دو، میں مر جاؤں گی۔ بیگم زرنش کی روتی آوازیں سالار بخت کو بھگوڑ کے رکھ دی۔ وہ سکتے سے باہر آیا، اس کے کپڑوں اور ہاتھوں سے ابھی تک روحیل بخت کا خون لگا ہوا تھا۔ بیٹا، جنازہ لے جانے کا وقت ہو گیا ہے، زیادہ دیر نہیں رکھ سکتے۔ شہریار انکل نے سالار کے کندھے پہ ہاتھ جماتے کہا تو وہ اپنے بھائی کو ایک نظر دیکھتا تڑپ گیا، آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ میں نے کہا نا، وہ مجھے سپورٹس بائک چاہیے تو چاہیے، ورنہ روہیل کی دھمکی پہ سالار نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ ورنہ کیا؟ اف اف، اب اس قدر گھور کے پوچھیں گے تو یہ چھوٹا سا بچہ جان سے جائے گا۔ کل ہی تو اس نے سپورٹس بائک کی خواہش کی تھی اور آج وہ واقعی جان سے چلا گیا۔ کرب تھا، درد تھا، ملال تھا، کلمہ شہادت کی آواز پہ جنازہ اٹھایا جا چکا تھا۔ بیگم زرنش بہت زیادہ رو رہی تھی۔ میرا بچہ، میرا روہیل، مجھے واپس، وہ روئی جا رہی تھی۔ سالار سے انہیں سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ میرا نے آگے بڑھ کے اپنی پپھو کو سنبھالا، آنکھیں اس کی بھی اشک بار تھی، لیکن اس وقت اسے خود کو بھی سنبھالنا تھا اور اس گھر کے ہر فرد کو بھی۔ بیگم زرنش کو حوصلہ دیتی وہ اندر لے آئی، جبکہ سالار اپنے آنسو پوچھتا جنازے کے پیچھے ہی قبرستان کی جانب بڑھا۔ ارحم، کچھ تو بتا، کہاں ہے ایشل؟ میری بچی کہاں ہے؟ مما روتے ہوئے ارحم سے پوچھ رہی تھی، جو مسلسل ماں کی گود میں سر رکھے رو رہا تھا۔ مما، میں نے نہیں مارا اسے، مجھے نہیں پتا وہ کیسے مر گیا، وہ تو دوست تھا میرا، میں کیوں ماروں گا مما اسے؟ وہ بلک بلک کے رو رہا تھا۔ زویا بیگم اس کا چہرہ دیکھتے رو دی۔ ظالم، میں تیری بہن کا پوچھ رہی ہوں، تو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ دل پہ ہاتھ رکھے بولی، مما، آپ ہی کو بھی لگتا ہے میں نے اسے مارا، لیکن میں قسم کھاتا ہوں مما، میں نے نہیں مارا اسے۔ وہ ماں کے ہاتھ تھامے تڑپ کے بولا، ارحم تجھے اللہ کا وارثہ، مجھے صحیح صحیح بتا ہوا کیا؟ وہ کانپتے لہجے میں بولی، مما، وہ روہیل مر گیا۔ ماں کے سینے سے لگے وہ بلک بلک کے رو دیا۔ زویا بیگم کے دل کو جیسے ہاتھ پڑا تھا۔ کیا بول رہا ہے؟ کیسے مر گیا؟ وہ جانتی تھی ارحم اور روہیل کی بہت دوستی تھی اور ان دونوں کی دوستی میں کبھی امیری غریبی نہیں آئی تھی، اور وہ اتنا اچھا بچہ تھا کہ ان کے گھر تک آتا تھا اور زویا بیگم کی دل سے عزت کرتا تھا۔ زویا بیگم نے خود اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کے ارحم کے منہ میں ڈالنا، اور ایک روہیل کے، وہ کیسے مر گیا یوں اچانک؟ کیا اوفر بکے جا رہے ہو؟ روہیل کو کیا ہوا؟ میرے روہیل کو؟ اب انہیں ایک نئے دکھ نے گھیر لیا۔ روہیل انہیں ارحم کی طرح ہی تھا۔ اس کی موت کا سن کے تو وہ خود رونے سے باز ہی نہ رکھ پائیں۔ کیسے ہوگا سب ارحم؟ کچھ تو بتا۔ وہ اسے مسلسل روتا دیکھ کر اب اپنے آنسو پونچھتے بولی، مما، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے نہیں مارا اسے، مجھے نہیں پتا اسے کیسے گولی لگی، میری گن سے۔ تیری گن؟ تیرے پاس گن کہاں سے آئی؟ وہ دل پہ ہاتھ رکھے بولی، وہ میری نہیں ہے مما، وہ روہیل لایا تھا، مجھے نہیں پتا مما، مجھے کچھ نہیں پتا، بس ایک گولی چلی اور وہ
ارحم بلک بلک کے رو دیا، ہائے ماں مرے، یہ کیا کر دیا ایشل؟ ایشل کدھر ہے؟ ایشل ارحم میں نے کچھ پوچھا ہے، ایشل کدھر؟ وہ کانپتے لہجے میں چلائی تھی کہ اسی اس نام میں زور زور سے دروازہ بجا۔ مما مما وہ لوگ آ گئے، مما میں سچ کہہ رہا ہوں میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ روتے ہوئے ماں کے سینے سے لپٹا۔ اتنے میں چھوٹے گھر کا چھوٹا دروازہ ٹوٹ گیا اور آنے والے اندر پہنچ گئے۔ ہلکے سے کھٹکے پہ بھی وہ چونک جاتی، نہ جانے سے یہاں کتنا وقت ہو گیا تھا اسے اندازہ ہی نہیں تھا، لیکن اتنا جانتی تھی کہ بہت زیادہ وقت بیت گیا، شاید دن اور رات پھر سے دن۔ پھر اس اندھیرے کمرے میں روشنی کا ذرا سا بھی گزر نہیں تھا۔ اندھیروں سے گھبرانے والی ایشر 24 گھنٹے سے اندھیرے کمرے میں بند تھی۔ اب تو اندھیرے میں بھی اسے تھوڑا تھوڑا اندازہ ہونے لگا تھا کہ وہ ایک سٹور روم تھا، تنگ اور تاریک سٹور روم، جہاں سوائے لکڑی کے کچھ سامان کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ وہ ابھی تک وہی گن ہاتھ میں لیے ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ایک ایک لمحہ اس پہ اذیت بن کے گزر رہا تھا۔ ایک تلوار تھی جو سر پہ لٹک رہی تھی۔ ایک پل جی چاہا کہ خود کو اسی گن سے مار ڈالے، نہ جانے وہ سردار اسے کیا سزا دے گا، کتنا تڑپا تڑپا کے مارے گا۔ لیکن پھر اگلے لمحے خود کو ملامت کرنے لگی، ہر ظلم سہ لے گی لیکن حرام موت نہیں مرے گی۔ باہر کچھ کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ ایشر ایک دم چوکنا ہوئی، ہاتھ میں پکڑی گن پہ گرفت مضبوط ہوئی، ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ اس کی نگاہیں دروازے پہ ٹکی، جہاں سے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کو دیکھنے لگی۔ پسینے کے قطرے اس کی کن پٹی سے گرتے، اس کے کانوں کے رستے اس کے گلے پہ بہہ رہے تھے۔ تبھی دروازہ ایک دم کھلا اور تیز روشنی اندر داخل ہوئی۔ روہیل کو دفنانے کے بعد وہ گھر نہیں گیا تھا، وہیں اس کے قبر پہ بیٹھا یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا، اور بارش تھی کہ خوب زوروں سے برس رہی تھی اور سالار بخت کے آنسوؤں کا بھرم رکھے ہوئے تھی۔ سالار بخت اٹھیں، حویلی چلیں، آپ کی مما آپ کو یاد کر رہی ہیں، انہیں اپنا چہرہ دکھائیں تاکہ ان کے دل کو کچھ سکون حاصل ہو۔ اس کے شہریار انکل نے اس کے پاس آتے دھیرے سے کہا، جبکہ اس کے گارڈز اور ارد گرد پھیلے ہوئے تھے اور اس کو کور کیے ہوئے تھے، جو گمسم بھائی کی قبر پہ بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ شہریار انکل نے سالار بخت کے خاص بندے کو اشارہ کیا، جو نہ صرف اس کا دوست تھا بلکہ اس کا گارڈ اور اس پہ جان دینے والا، اس کا وفادار زیگم خان تھا۔ خان جی، وہ اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ گیا۔ اٹھیں چلیں۔ وہ خود بھی بہت دکھی تھا۔ روہیر اس کے لیے بھائیوں جیسا تھا، بلکہ بھائیوں سے بھی بڑھ کر تھا، اور آج وہ منو مٹی تلے دفن ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ سرد برفیلے لہجے میں پوچھا گیا۔ خان جی، وہ لڑکی فارم ہاؤس پر ہے، فارم ہاؤس کے تہہ خانے میں۔ آپ کے حکم کی دیر ہے، اسے سیدھا موت کے گھاٹ اتار دوں۔ زیگم خان نے نفرت بھرے لہجے میں کہا تو سالار اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ مکمل بارش میں بھیگ چکا تھا۔ اس نے ایک قہر کی نگاہ زیگم خان پر ڈالی۔ جتنا پوچھا جائے اتنا ہی جواب دیا کرو، مشورے نہیں مانگے میں نے، سخت لہجے میں کہتے وہ اپنی نظریں دوبارہ روہیل کی قبر کی جانب موڑ گیا۔ جی خان جی، جو حکم۔ زیگم خان نے سر تسلیم خم کرتے قدم پیچھے کی جانب لیے۔ روہیل بخت، سالار بخت کا اکلوتا بھائی، آج میں قسم کھاتا ہوں جس نے میرے بھائی جان سے پہلے جگر کو مارا، اتنی ہی بے رحمی سے اسے موت کے گھاٹ اتاروں گا، جینا مشکل بنا دوں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ وہ اس کی قبر کو دیکھتے، ایک الوداعی نگاہ ڈالتے، لمبے لمبے ڈھک پڑتا، قبرستان سے باہر نکلتا چلا گیا۔ سبھی نے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ وہ سوات کے علاقے میں سب قبیلوں کا سردار تھا۔ سالار بخت یوسف زئی، جو ایک بہادر قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، وہ یونانی دیوتاؤں جیسا حسن رکھنے والا بہت ظالم سردار تھا۔ مجرم کو سخت سے سخت سزا دیتا تھا کہ اس کی 7 پشتیں یاد کرتی، اور اب تو معاملہ اس کے اپنے سگے بھائی کا تھا، اس کی جان کا، جسے گولی مار کے قتل کر دیا گیا تھا۔ اب سالار بخت یوسف زئی چپ تو کبھی نہیں بیٹھنے والا تھا۔ کامتے ہاتھوں سے ایشل نے اپنی گن کا رخ آنے والے پہ کیا، جبکہ اپنی جگہ سے وہ ہل نہ سکی۔ آنے والے کون تھا وہ خوبی پہچان گئی تھی۔ اندر ہی اندر اس کا دل بری طرح سہما تھا۔ اس کی ہمنی سی سنہری آنکھیں اس وقت مزید گہری ہو گئیں، جن میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ سالار بخت بالکل اس کے سامنے بیٹھتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کالی سیاہ آنکھیں اس وقت سنہری آنکھوں میں پیوست تھیں، جبکہ ایشل کے ہاتھ مسلسل کپ کپ آ رہے تھے۔ سالار اس کے قریب ہوا تو وہ کھسک کے دیوار میں جا سمائی۔ خبردار، جو میرے قریب آئے سردار، میں تمہیں بھی مار ڈالوں گی، جیسے تمہارے بھائی کو مارا۔ وہ جیسے اس سے زیادہ خود کو باور کروا رہی تھی۔
چلاؤ گولی۔ سالار نے دانت پہ دانت جمائے بنا ڈرے اس کے بہت قریب ہوتے اس کی گن کا رخ اپنے دل کے مقام پہ کیا۔ چلاؤ گولی۔ وہی سرد برفیلا لہجہ، ایشل کا پورا جسم لرزنے لگا۔ چلاؤ۔ وہ اونچی آواز میں دھاڑا، کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے کب ٹریگر پہ دباؤ بڑھایا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئی پر گولی نہ چلی۔ ہاں گولی نہ چلی۔ ایشل کی سانسیں گہری ہوئی تھیں۔ قہر برساتی نگاہ سے سالار بخت نے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا، اس کے ہاتھ سے گن کھینچی۔ وہ بہت گہرے سانس بھر رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس نے گولی چلائی بھی تھی۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھا، پھر سہم اور گھبرا کے سالار بخت کو گولی چلانے سے پہلے اس کا لاک کھولتے ہیں۔ گن کا لاک کھولتے وہ اسے ہی بنا پلک جھپکے دیکھ رہا تھا، اور پھر ایسے گولی چلاتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سالار بخت نے ساری کی ساری گولیاں اپنے دائیں طرف دیوار پہ چلا دیں۔ ایشل کی چیخیں نکل گئیں، وہ بری طرح کانوں پہ ہاتھ رکھے چیختے سالار کے سینے میں سمائی۔ یہ سب ایک غیر ارادی فعل تھا، وہ بری طرح ڈر گئی تھی اور اس کے سینے سے لگی چیخنے چلانے لگی۔ سالار نے اسے کلائی سے تھامے خود سے پرے دھکیلا اور اگلے ہی پل اس کے بالوں کو گدی سے پکڑ کے پیچھے کھینچتے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ کہاں ہے تمہارا بھائی؟ اس کے سوال پہ ایشل کے ہوش ٹھکانے لگے۔ نہیں، میں نے گولی چلائی تھی، میرے بھائی کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ ایشل نے کانپتے لہجے میں کہا۔ اگر تم بتا دو کہ تمہارا بھائی کہاں ہے تو یقین مانو بہت آسان موت دوں گا اسے، ورنہ سالار بخت کے قہر سے پورا علاقہ ہی واقف ہے۔ نہیں نہیں، اس نے کچھ نہیں کیا، میں قاتل ہوں سالار بخت، مجھے سزا دو لیکن میرے بھائی کو نہیں، وہ معصوم ہے۔ اس کی باتوں سے سالار کے پورے وجود میں آگ کے شعلے بھڑکنے لگے تھے۔ معصوم؟ میرا روحیل بھی معصوم تھا، لیکن میں اتنا ہی ظالم اور بے رحم ہوں۔ ڈھونڈ تو میں لوں گا، چاہے پاتال میں ہی کیوں نہ چھپ کے بیٹھ جائے۔ وہ بگھوڑا، سالار بخت کے قہر سے نہیں بچ پائے گا۔ وہ اس کے بالوں کو سختی سے سپوچے قہر آلود نفرت آمیز لہجے میں بول رہا تھا۔ اب مجھے مار دیں لیکن میرے بھائی کو بخش دیں۔ درد کی ٹھیس پورے سر میں اٹھنے لگی تھی۔ سزا تو تمہاری بھی بنتی ہے اپنے بھائی کو موقع واردات سے بھگانے کی، اور سالار بخت کسی کی چھوٹی سی بھی غلطی معاف نہیں کرتا، اور یہ تو بالکل نہیں۔ اسے زور سے پرا دھکا دیا کہ وہ لڑکھڑا کے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اس کا سر دیوار سے ٹکرایا تو اس کے ماتھے پہ گہرا زخم آیا، ماتھے سے خون گرتا اس کی کنپٹی پہ بہنے لگا، لیکن وہ اپنے ہوش و حواس قائم رکھتی سالار کی جانب مڑی۔ میرے بھائی کو کچھ مت کہنا سالار بخت، میں نے اپنے آپ کو اسی سزا کے لیے چنا ہے، جو بھی سزا دو اف تک نہیں کروں گی، چپ چاپ سہ لوں گی، لیکن میرے بھائی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو تمہاری آنکھیں نوچ لوں گی۔ وہ اونچی آواز میں سالار کو دھمکاتے اس کے گریبان کو تھامے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے بولتی چلی گئی۔ سالار کا جی چاہا تھپڑوں سے اس کا منہ لال کر دے جو وہ اس کے کالر کو تھام گئی، لیکن اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ سالار کے ہاتھ کا ایک تھپڑ بھی سہ سکتی۔ سالار نے اسے پیچھے کی جانب دیوار پہ پن کرتے اس کی دونوں کلائیوں کو سختی سے ایک ہاتھ سے دیوار پہ پن کیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے جبڑے کو سختی سے دبوچ کیا۔ ایشل سسک اٹھی۔ آئندہ میرے گریبان پہ پہنچی تو ہاتھ کاٹ دوں گا، اور یہ زبان چلائی تو اس زبان کو کاٹ کے کتوں کے آگے ڈال دوں گا، سمجھی تم؟ اس کے چہرے پہ گرم سانسوں کے تپش چھوڑتا وہ اسے وہیں دھکیل کے باہر نکل گیا، جبکہ اس کے فارم ہاؤس کے تہہ خانے کا دروازہ ایک بار پھر بند ہو گیا تھا۔ ایشل نے ایک درد بھری سسکی لی، اسے رہ رہ کے ارحم کی فکر ہو رہی تھی۔ نہیں، میرے ارحم کو کچھ مت کرنا ظالم سردار، وہ معصوم، اسے کچھ مت کہنا۔ وہ دروازے کو پیٹتی جا رہی تھی پر اس کی فریاد سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ درد کی شدت سے چلاتے زمین پہ ڈہ گئی، اور کب اس کی آنکھیں بند ہوئیں اسے پتہ ہی نہ چلا۔ سالار بخت پورا علاقہ چھان مارا لیکن وہ نہ ملا، اور نہ اس کی ماں۔ بیگم خان نے فون پہ سالار کو اطلاع دی تھی، وہ ابھی شاور لے کے باہر نکلا تھا، بلیک شلوار پہنے اوپر ہی وائٹ سینڈو پہنے اپنے نم بالوں کو ٹاول سے رگڑ رہا تھا۔ مجھے وہ ہر حال میں چاہیے، کیسے اتنے کم وقت میں وہ غائب ہو سکتا ہے؟ ڈھونڈو اسے، صبح کا سورج نکلنے سے پہلے وہ مجھے فارم ہاؤس پہ چاہیے۔ بیگم خان، سالار بخت فون پہ ہی اونچی آواز میں دھاڑا۔ سالار لالا۔ اچانک سے میرا نے دروازہ کھولتے گھبراتے ہوئے سالار کے کمرے کی جانب آتے بے دھڑک دروازہ کھول دیا، لیکن سالار کو دیکھتی وہ فوراً اپنا رخ پھیر گئی۔ سالار نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ کیا آفت آن پڑی ہے؟ دستک دے کے نہیں آ سکتی؟ وہ آگے بڑھ کے قمیض پہنتا ماتھے پہ بل ڈالے بولا۔ سالار لالا معاف کیجیے گا، وہ مما کی طبیعت بہت خراب ہے، میرا نے نظر جھکائے کہا۔ مما؟ کیا ہوا مما کو؟ وہ بنا جوتے پہنے بیگم زرنش کے کمرے کی جانب بھاگا تھا جہاں وہ بستر پہ نیم بے ہوشی کی حالت میں موجود تھی۔ سالار نے 1 منٹ کی دیری کیے بنا انہیں ہاسپٹل پہنچایا۔
شکر کا یہاں بر وقت انہیں لے آئے، ورنہ ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک شوٹ کر گیا تھا، اور ایسی حالت میں بندہ اکیلا ہو تو بہت مسئلہ ہو جاتا ہے۔ خیال رکھیں ان کا۔ ڈاکٹر سرار کو تسلی دیتا جا چکا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں کے سامنے ایشل کا چہرہ لہرایا۔ وہ خون میں لت پت تھی، اس کے ماتھے پہ گہری چوٹ آئی تھی۔ اگر اس سے کچھ ہو گیا تو؟ دل نے زور سے نفی کی۔ نہیں، اسے اتنی جلدی مرنے نہیں دے سکتا، پورے خاندان کو تڑپا تڑپا کے ماروں گا۔ وہ دل ہی دل میں سختی سے سوچتا ماں کی جانب مڑا، جو اس وقت دوائیوں کے ذریعے سے سو رہی تھی۔ پپو کیسی ہیں اب؟ اندر آتے شہریار درویش کھیل نے میرا سے پوچھا۔ اب بہتر ہیں، پر دوائیوں کے زیر اثر ہیں، میرا نے سر جھکائے جواب دیا، تو وہ ماتھے پہ بل ڈالے گہرا سانس بھر گیا۔ سیار بخت اندر ہی ہے؟ اگلا سوال داغا گیا۔ جی لالا، مختصر جواب دیا۔ تو تم بھی اندر جاؤ، یہاں اکیلے کیوں کھڑی ہو؟ وہ کرخت لہجے میں بولا تو میرا سہم کے اندر چلی گئی۔ اس کے اندر جاتے سلار بخت باہر آ گیا۔ شہریار درویش کھیل کو دیکھتے سلار نے لب بھینچے۔ جب روہیل کا قتل ہوا وہ یہاں نہیں تھا، بلکہ دوسرے ملک میں تھا۔ بہت افسوس ہوا لالا، روہیل اچانک چلا گیا۔ شہریار نے آگے بڑھ کے سلار بخت کو گلے سے لگایا، لیکن سلار نے کوئی مثبت جواب نہ دیا۔ افسوس کا لمحہ تب ان کے لیے رہے گا جس نے میرے بھائی کو مارا۔ جب تک اس کے قاتل کو سزا نہیں دے لیتا، سکون سے خود نہ بیٹھوں گا، نہ کسی کو بیٹھنے دوں گا۔ شہریار اس کی آنکھوں میں جنون سا دیکھنے لگا۔ تبھی بیگم خان آتا دکھائی دیا۔ خان جی، وہ لڑکی، سلار نے بات کاٹتے ہوئے کہا، مما کو گھر لے کے جانا ہے، ذرا سی لاپرواہی یا کوتاہی برداشت نہیں کروں گا، سمجھے تم؟ وہ بیگم خان کی بات کو ٹوکتا اسے سخت لہجے میں کہتے لمبے لمبے ڈھک پڑتا وہاں سے چلا گیا۔ کس لڑکی کی بات کر رہے تھے تم؟ شہریار درویش کھیل نے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا۔ وہ آپ خود خان جی سے پوچھ رہے تو زیادہ بہتر ہے، بیگم خان نے سنجیدگی سے جواب دیا اور وارڈ کی جانب قدم بڑھائے۔ یہیں بھائی رکو، اندر جانے کی ضرورت نہیں، میری بہن اندر ہی ہے، مما کے پاس۔ تمہیں سلار بخت نے بہت سر چڑھایا ہے، مناسب ہوگا کہ تم فارم ہاؤس تک ہی محدود رہو، گھریلو معاملات میں دخل اندازی دینے کی ضرورت نہیں۔ شہریار درویش کھیل نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے بیگم خان کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں خان جی کے ہر حکم کی تعمیل کرتا ہوں، ان کے علاوہ کسی کی نہیں۔ بیگم خان بھی جواب دیتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ جو بھی تھا وہ اتنا جانتا تھا کہ بخت اور کھیل دونوں قبیلے ہی اپنی اپنی عورتوں کے معاملے میں سخت تھے۔ اسے جیسے ہوش آیا، خود کو ایک نرم ملائم بستر پہ پایا۔ اس کے ماتھے پہ پٹی لگی تھی، جبکہ دائیں ہاتھ پہ کینولا لگا تھا۔ نظر ساتھ ہی ڈرپ پہ چلی گئی جو اس کے ہاتھ کے کینولا کے ساتھ اٹیچ تھی۔ ایشل نے سر تھامے پورے کمرے کی جانب نگاہ دوڑائی تو سامنے ہی صوفے پہ براجمان سلار بخت نظر آیا، جس کی سرد نگاہیں اس کے اوپر ٹکی تھیں۔ گلمینا، اچانک سے وہ دھاڑتے ہوئے ملازمہ کو آواز لگا گیا۔ ایشل ڈر کے اٹھ بیٹھی۔ جی خان صاحب۔ وہ سر جھکائے اندر آئی۔ کھانے کا بندوبست کرو اس کا۔ فوراً وہ بنا پلک جھپکے ایشل کو دیکھتے ہوئے ملازمہ سے بولا۔ ملازمہ انہی قدموں پہ باہر نکل گئی۔ ایشل نے اس کی اتنی گرم نوازی پہ حیرت سے اسے دیکھا۔ تبھی نرس اجازت طلب کرتی اندر آئی اور ڈرپ ہٹاتے ہوئے چپ چاپ باہر نکل گئی۔ تم بھی سوچ رہی ہوگی کہ سلار بخت کے دل میں رحم کہاں سے آ گیا، تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ اس کے پاس بستر پہ گھٹنا رکھتے ذرا سا اس پہ جھکا تھا۔ وہ پیچھے کو کھسکی۔ آج کے بعد جو تمہیں سزائیں ملنی ہیں، اس کے لیے تمہارے جسم میں جان ہونی چاہیے کہ ان کو سہ سکو۔ اس کے گال پہ نرمی سے تھپکی دیتے اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا، لیکن فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، بتا دو تمہارا بھائی کہاں ہے، ورنہ بہت بری طرح پیش آؤں گا، اور پھر تم بتانا بھی چاہو گی تو میں کچھ نہیں سنوں گا۔ سلار نے ایک آخری بار اسے موقع دیا۔ پلیز مجھے مار دو بدلے میں، لیکن اسے چھوڑ دو۔ وہ کرب سے بولی۔ تو تمہیں سزا چاہیے تو ٹھیک ہے، کل ہمارا نکاح ہوگا، اس کے بعد تمہاری سزا شروع ہوگی۔ اس کی بات پہ سلار نے اسے بالوں سے دبوچے سخت لہجے میں کہا، جبکہ اس کی سسکی بھرنے پہ بے اختیار اس کی پکڑ ڈھیلی پڑی تھی۔ وہ اسے چھوڑتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ شدید اضطراب کی کیفیت میں سوات کا پورا چپا چپا چھان مارا تھا، لیکن ارحم کا کہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، جسے دیکھتے اسے روہیل کی آخری کال یاد آئی۔ کہاں ہو اس وقت تم؟ لالا، میں اور ارحم یہاں سوات گھوم رہے ہیں۔ میری گاڑی کیوں لے کے گئے بنا ڈرائیور کے؟ سلار بخت سخت لہجے میں بولا۔ سوری لالا۔ روہیل کانوں کو ہاتھ لگا گیا۔ سلار اندازہ کرتے مسکایا۔ اپنے علاقے سے دور جا رہے ہو تم، بہتر ہوگا اپنے علاقے تک محدود رہو۔ سلار نے اسے وان کیا تھا۔ ارے کیا کر رہے ہو ارحم، نیچے کرو، چل جائے گی۔ اچانک سے روہیل کی آواز کانوں میں پڑی تو وہ گھبرایا۔ کیا چل جائے گی؟ کیا ہے اس کے ہاتھ میں؟ ہیلو روہیل، روہیل ہیلو۔ اور وہ ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا۔
لیکن کال کٹ گئی۔ سلار نے آنکھیں میچتے اپنے لب سختی سے بھینچے۔ روہیل کے ساتھ ارحم تھا، یہ وہ اچھے سے جانتا تھا۔ ایشل اس کی بہن وہاں کیسے پہنچی وہ نہیں جانتا تھا، اور پھر ارحم کو وہاں سے ہٹا کے اس کا الزام اپنے سر لے لیا، محض اپنے بھائی کو بچانے کے لیے۔ سلار بخت کو ایک بار پھر سے غصہ آنے لگا۔ میں بنا کسی تعلق کے تمہیں چھو نہیں سکتا، چاہوں تو 1 منٹ سے پہلے تم پہ ایسی سزائیں نافذ کروں کہ تم موت کی بھیک مانگو، لیکن تمہیں اب ایسی سزا دوں گا کہ تمہاری روح تک کانپ اٹھے گی۔ بہت شوق ہے تمہیں سزا بھگتنے کا، اب سلار بخت دے گا تمہیں سزا، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ سلار بخت یہ کون ہے؟ بیگم زرنش نے اپنے کمرے میں سلار بخت کے ساتھ ایک لڑکی کو آتے دیکھ کر حیرت سے بستر سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ مما، آپ کے بیٹے روہیل کی قاتل ہے یہ۔ اس کا کہنا ہے کہ اس نے روہیل پہ گولی چلائی، جبکہ اس کی نازک کلائیاں ایک پتھر تک اٹھانے کے قابل نہیں۔ وہ نہ جانے کیوں اس سے نکاح کر کے اپنی ماں کے پاس لے آیا تھا۔ وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا؟ ایشل سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تم نے میرے لگتے جگر کو مارا۔ بیگم زرنش کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ ایشل نے اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا دشمنی تھی تمہارے میرے بچے سے؟ بولو، جواب دو۔ وہ اپنے بستر سے اٹھتی اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ایشل کا تو سانس ہی اٹک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ انہیں کیا جواب دے۔ میرے بچے کو مارنے سے پہلے تمہارا ہاتھ نہیں کانپا، تمہارا دل نہیں کانپا؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ سلار بخت نے انہیں آگے بڑھ کے سنبھالا۔ چھوڑو مجھے، میں اس لڑکی کو مار دوں گی، اس نے ہمارے بچے کی جان لی ہے۔ بیگم زرنش کی کانپتے ہاتھوں نے ایشل کی گردن کو دبوچا تو وہ چپ چاپ آنکھیں میچ گئی۔ اس کے ہر دھرمی پہ سلار بخت کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اس نے بیگم زرنش کو پیچھے ہٹایا اور انہیں اپنے سینے سے لگاتے ہوئے تھپکی دینے لگا۔ اس لڑکی کو بولو یہ یہاں سے چلی جائے، نہ جانے میں کیا کر ڈالوں۔ بیگم زرنش نے روتے ہوئے کہا۔ نکلو اس کمرے سے باہر، سلار بخت نے اونچی آواز میں ڈانٹتے ہوئے کہا، تو وہ سہم کے پیچھے ہوتی کمرے سے باہر نکلتی بھاگی۔ اتنی بڑی حویلی میں اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں سے کہاں بھاگے جا رہی ہے۔ اسے لگا کہ وہ حویلی سے باہر چلی جائے گی، لیکن اچانک کسی کے سامنے آ جانے سے اس کے قدم تھم گئے۔ گہرے سانس بھرتی وہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں ایشل کو ہوش سی دکھائی دی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کہاں بھاگ رہی تھی؟ جانتی ہو تمہاری ماں اور تمہارے بھائی کے ساتھ سلار بخت نے کیا کیا؟ ایشل کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے۔ وہ شخص ذرا سا جھکا، تمہیں ونی کر کے لے آیا، جبکہ تمہارے بھائی اور ماں کو بھی مار ڈالا۔ اس شخص کی باتوں پہ ایشل کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزا تھا۔ یہ سچ تھا کہ اسے ونی کر کے لایا تھا، اور وہ خود ونی کر گئی تھی، صرف اپنے بھائی کے بچانے کی خاطر۔ ایشل نے سختی سے آنکھیں میچیں۔ سلار کی بات اسے یاد آئی۔ یاد رکھنا، یہ نکاح تمہیں ونی کر کے لے کر جاؤں گا تو کسی بھول میں مت رہنا کہ تمہیں اپنے بھائی کا قاتل سمجھ کے سزا دوں گا، کیونکہ قتل تمہارے بھائی نے کیا ہے۔ جس دن اسے اس کے کیے کی سزا دوں گا، اس دن تمہیں آزاد کر دوں گا، لیکن تب تک اپنے ظلم و ستم کے دن کی گنتی شروع کر دو۔ ایشل نے ایک ہچکی لی تھی۔ وہ شخص جا چکا تھا۔ ایشل نے سب طرف نگاہ دوڑائی، لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ میری ماں، میرا بھائی، تم نے انہیں مار دیا سلار بخت، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ وہ غصے سے پاگل ہوتی پلٹی تو سامنے کھڑے سلار بخت کے سینے سے ٹکراتی سیدھی پول میں جا گری۔ پول کا ٹھنڈا پانی سے چہرے تک اپنی آغوش میں لے گیا۔ وہ ٹھنڈے یک پانی میں ہاتھ پیر مار رہی تھی، لیکن سلار بخت بہت مطمئن انداز میں کھڑا اپنی کمر پہ ہاتھ باندھے اسے پانی میں تڑپتا دیکھ رہا تھا۔ پول زیادہ گہرا نہیں تھا، لیکن اس کے پیر نیچے تک لگ ہی نہیں رہے تھے۔ وہ پینک ہو رہی تھی۔ اس کی ناک اور منہ میں پانی بھرنے لگا تو اس کا سانس پھول گیا۔ سلار بخت نے آگے ہوتے ہوئے پنجوں کے بل بیٹھتے اسے کلائی سے تھام کے باہر کھینچا اور وہیں بٹھا دیا۔ وہ گہرے سانس بھرتی اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ گئی، جسے قہر بار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا مما کے پاس جا کے تم اپنے بھائی کے جرم کا اعتراف کر لو گی، بتا دو گی، لیکن نہیں، تمہیں میرے پیار کی کہی زبان سمجھ نہیں آتی۔ اب تم سے تمہاری زبان میں ہی بات کروں گا۔ وہ غصے سے ماتھے پہ بل ڈالتے بولا۔ اسے واپس پانی کی طرف دھکیلتا پیچھے ہونے لگا کہ ایشل نے اس کے کالر کو کس کے پکڑا اور وہ بھی اس کے ساتھ پول میں گرا۔ ایشل نے ایک لمحے کو اسے نہیں چھوڑا۔ پانی سے باہر سر نکالتے ہوئے اس نے اپنے بالوں کو جھٹکے سے پیچھے کیا۔ ایشل اس کے گلے میں باہیں ڈالے خود کو پانی کی گہرائی میں جانے سے بچا رہی تھی، جبکہ اس کے جسم کی نزاکت سلار بخت کو بری طرح جھنجھوڑ گئی تھی۔ کچھ پلوں کا کھیل تھا، دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا اور دونوں ایک دوسرے کی قربت میں بری طرح پھنسے تھے۔ سلار نے فوراً خود پہ قابو پاتے اسے کمر سے تھاما تو اس کا دل مچلا۔ اسے پول سے باہر بٹھاتے ہوئے اس کے سامنے خود پول میں ہی کھڑا وہ اس کے گہرے سانس بھرتے چہرے کو دیکھتا مبہوت ہوا۔ وہ ان لمحوں کی قید میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ گہرا سانس بھرتا، ایک دم سے پیچھے ہوتا، وہ تیراکی کرتا اس سے کافی دور نکل گیا۔ ایشل ٹھنڈ سے کام تھے، اسے
تیراکی کرتا دیکھ رہی تھی، جو ماہر تیراک کی طرح پانی میں تیر رہا تھا۔ ایشل کا جی چاہے اسے پانی میں اسے ڈبو کے مار دے، پر وہ بس یہ سوچ سکی۔ ایک دم جھٹکے سے وہ سامنے آ کر اسے ڈرا گیا۔ وہ پیچھے ہٹی اور اپنی جگہ پہ کھڑی ہوتی، اپنے آپ کو دونوں بازوں سے کور کرتی، سالار کو زخمی نظروں سے دیکھنے لگی، جو اب باہر آتا اس کی کلائی کو سختی سے تھامے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ چھوڑے مجھے، کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ اپنا آپ چھڑاتی اس کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی، جسے کمرے میں لے جاتے بستر پہ پٹک دیا۔ دروازہ لاک کرتے ہوئے وہ اپنی قمیض کے بٹن ایک جھٹکے میں توڑتے ہوئے قمیض اتار گیا۔ ایشل کا سانس اٹکا۔ نہیں، قریب نہیں آنا، وہ چلائی، لیکن سالار بخت نے اس کے جبڑے کو سختی سے دبوچے اپنے سامنے کرتے ہوئے اس پہ جھکا۔ خبردار، ذرا سی بھی سسکی لی تو سانس کھینچ لوں گا تمہاری، وہ بری طرح دھاڑا۔ ایشل نے اس کی لال انگارہ آنکھوں میں جھانکا تو خود میں سمٹ گئی۔ آپ نے مار دیا میرے بھائی کو، میری مما کو مار دیا نا آپ نے، وحشی ہیں آپ، اب مجھے رکھیل بنا کے چٹاخ۔ سالار بخت نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے گال پہ ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ اوندے منہ تکیے پہ جا گری۔ سالار غصے سے پیچھے ہٹا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے اسے بالوں سے دبوچ کر اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی اپنے لیے یہ الفاظ استعمال کرنے کی؟ اس کی گہر برساتی آنکھیں اور پھولے ہوئے سانس ایشل کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھ گئے۔ اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا اور گال پہ 5 انگلیوں کے نشان سب تھے، جو سالار کے غصے کا صاف پتہ دے رہے تھے۔ اگر یہ سب کرنا ہوتا تمہارے ساتھ تو نکاح کرتا تم سے، حویلی لے کر آتا، وہ دھاڑا۔ تو ایشل نے ڈرتے ہوئے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ 2 منٹ میں تمہاری دھجیاں بکھیر کے رکھ دیتا۔ ایشل، سالار بخت، کون روکتا مجھے؟ اگر اتنا ہی وحشی ہوتا تو اب تک تمہارا یہ نازک بدن بچہ ہوا نہ ہوتا۔ اب کی بار اس نے جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ وہ صرف اسے ڈرا رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کا پتہ بتا دے، ورنہ وہ اس کے قریب آنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا تھا، جبکہ نکاح کے پیچھے بھی کوئی خاص وجہ تھی۔ اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ کمرے میں چکٹ کاٹ رہا تھا جب اس کے موبائل پہ بیگم خان کی کال آنے لگی۔ سالار نے آگے بڑھ کے کال فوراً ریسیو کی۔ دوسری جانب سے جو کہا گیا اسے سن کر سالار نے لب بھینچے۔ میں آ رہا ہوں کہتے سالی موبائل صوفے پہ اچھالا۔ تمہارا بھائی پکڑا گیا، اب تم دیکھنا کیا حال کرتا ہوں اس کا۔ سالار غصے سے کہتا باتھ روم میں گھس گیا۔ ایشل گہرے سانس بھرتی ارحم کا سوچ کر تڑپنے لگی۔ مطلب وہ جو کوئی بھی شخص تھا اس نے جھوٹ بولا تھا کہ سالار بخت نے ارحم اور مما کو مار ڈالا۔ وہ زندہ ہے۔ ایشل کے اندر جینے کی ایک امنگ سی پیدا ہوئی۔ نہیں، میں سالار بخت کو نہیں جانے دوں گی، کچھ بھی ہو جائے میں اسے اپنے بھائی کو مارنے نہیں دوں گی۔ ایشل اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کمرے کے درازوں میں کچھ تلاشنے لگی، کچھ بھی ایسا جس سے اس کی مدد ہو جائے اور وہ سالار کو جانے سے روک سکے۔ اور پھر اسے ایک دراز سے اپنی مطلوبہ چیز مل گئی۔ وہ ایک تیز دھار چاقو تھا۔ اس سے پہلے کہ سالار دروازہ کھول کے باہر نکلتا وہ دروازہ بند کر گئی اور واپس بستر پہ جا بیٹھی، لیکن چاقو نہ نکال سکی۔ سالار باہر نکلا تو اسے بستر پہ اسی حالت میں دیکھ کر ٹھٹکا تھا، لیکن پھر نظر انداز کرتا اپنے نم بالوں کو ہاتھ سے سہلاتا وہ موبائل اور گاڑی کی چابیاں اٹھا کر خاموشی سے باہر نکل گیا، لیکن جانے سے پہلے دروازہ لاک کرنا نہ بھولا۔ اس کے جاتے ایشل نے جلدی سے دراز سے وہ چاقو نکالا اور اپنے آنسو پونچھتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی، لیکن دروازہ لاک تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے تڑپی۔ تبھی سے سالار کی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تو وہ کھڑکی کے پاس آئی۔ نہیں، یہ میرے بھائی کو کچھ نہیں کر سکتے۔ ٹھنڈ سے لرزتے ہوئے اس نے اپنے گیلے کپڑوں کی جانب دیکھا اور الماری کھولی۔ وہاں سب مردانہ سوٹ تھے۔ پھر وہیں سے سالار کی ایک گرم شال نکالی اور خود پہ اچھی طرح لپیٹ لی۔ اپنے بالوں میں لگی پن سے وہ دروازے کا لاک کھولنے لگی۔ وہ بچپن سے اس کام میں ماہر تھی۔ اسے تھوڑی دقت کا سامنا کرنا پڑا تھا کیونکہ یہ لاک اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن گہرا سانس بھرتے ہوئے وہ پھر سے کوشش کرنے لگی۔ آنکھیں میچے وہ لاک کو سمجھ رہی تھی اور پھر کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ ایشل کے چہرے پہ خوشی لہرائی۔ آج اللہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ سالار بخت، آج مر جاؤں گی یا تمہیں مار دوں گی، پر اپنے بھائی پہ آنچ بھی نہیں آنے دوں گی۔ وہ پورے عزم کے ساتھ اپنے آنسو گال سے رگڑتی باہر نکلی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس حویلی سے نکلنا آسان نہیں، اس لیے بہت چپ چپا کر وہ حویلی کے پچھلے حصے پہ آئی جہاں صرف ایک گارڈ تعینات تھا۔ یہاں سے نکلنا آسان تھا۔ وہ گیٹ بچاتی کہ اسے دیکھ کر پچھلے گیٹ کا چوکیدار فوراً اس کی طرف لپکا اور چھوٹا گیٹ کھولا۔ کیا ہوا بی جی، کدھر جا رہی ہیں؟ ابھی وہ اور بات کرتا کہ ایشل نے وہ تیزدار چاقو اس کی کلائی پہ مارا۔ وہ درد سے تڑپ ہی گیا۔ ایشل بنا وقت ضائع کیے وہاں سے بھاگی اور پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا۔ وہ چوکیدار اس پہ فائر کر سکتا تھا، پر اس پہ سالار بخت کی شال دیکھ کر وہ رک گیا۔ وہ گھر کی عورتوں پہ گولی نہیں چلا سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ خود کو سنبھالتا وہ وقت ضائع کیے بغیر زیبن خان کو کال ملا گیا۔ میرے بچے کو چھوڑ دو سردار، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، زویا بیگم بلکتے ہوئے بولی۔ سالار نے ایک سخت نگاہ ارحم پہ ڈالی۔ ایک پل کو سالار کو اس میں اپنا بھائی، اپنے جگر کا ٹکڑا روہیل بخت دکھائی دیا، لیکن اگلے ہی پل وہ سر نفی میں ہلاتا بیگم خان سے گن لیتا اس کی جانب پیش قدمی کر گیا۔ میں بے قصور ہوں لالا، ارحم جلدی سے بولا۔
وہ بھی روہیل کی طرح اسے لالا ہی کہا کرتا تھا۔ تمہارے منہ سے یہ لفظ سخت برا لگ رہا ہے، تم قاتل ہو میرے بھائی کے۔ سلار نے گن کا رخ اس کے ماتھے پہ کیا۔ زویا بیگم تڑپ اٹھی۔ میں نے گولی نہیں چلائی، وہ فٹ سے بولا، لیکن پلکیں نہیں جھپکیں۔ اس کی اور اس کی بہن کی آنکھیں ایک جیسی تھیں، سنہری رنگ کی۔ سلار نے لب بھینچے۔ جھوٹ مت بولو، تم نے مارا ہے روہیل کو۔ وہ اپنی موت کو سامنے دیکھ کر جھوٹ بول رہے ہو۔ سلار دھاڑا۔ آپ نے مجھے مارنا ہی ہے لالا تو مار دیں، لیکن یہی سچ ہے، میں نے روہیل پہ گولی نہیں چلائی۔ وہ گن تو آپ کے پاس ہوگی نا، آپ اسے چیک کر لیتے۔ گولی اس گن سے نہیں نکلی تھی۔ ارحم کی بات پہ وہ زلزلوں کی ضد میں آیا تھا۔ اس نے آنکھیں میچے وہ وقت یاد کیا جب وہ ایشل کے ہاتھ سے گن لے کر دیوار پہ یکے بعد دیگرے فائر برسا گیا تھا۔ 6 گولیاں تھیں۔ ہاں 6 فائر کیے تھے اس نے، مطلب اس گن سے گولی نہیں چلی تھی۔ سلار کی پکڑ ایک دم ڈھیلی پڑی تو ارحم نے گہرا سانس بھرا اور اب بلکتی ہوئی ماں کو سینے سے لگایا۔ اگر تم سچے ہو تو اب تک بھاگ کیوں رہے تھے؟ سلار کا غصہ ہنوز قائم تھا۔ میں کس کس کو یقین دلاتا لالا؟ کوئی بھی میرا یقین کرنے کو تیار نہ تھا، آپ بھی نہیں کرنا تھا۔ میں جانتا تھا مرنے سے کچھ دیر پہلے آپ کی روہیل سے بات ہو رہی تھی، اب میری اس کے ساتھ موجودگی سے بھی واقف تھے۔ میں تو اپنی آپی کو بھی یقین نہیں دلا پایا۔ کتنا کہا ان سے کہ نہیں چلائی میں نے گولی، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے اپنی قسم دے کے وہاں سے ہٹا دیا۔ پر میں آ رہا تھا آپ کے پاس۔ ارحم 2 قدم کا فاصلہ مٹاتا اس کے نزدیک ہوا۔ میں نے ارادہ باندھا تھا، لیکن کیا ہمیں کڈنیپ کر لیا گیا تھا؟ ارحم نے دھیمے لہجے میں کہا تو سلار بک نے پلٹ کر زیگم خان کی جانب دیکھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس سے پہلے کہ ارحم اپنی بات مکمل کرتا، موبائل پہ آتی کال دیکھ کر سلار نے ریسیو کی۔ سلار بک دا ریسن بیگن، وہ کہکا مار کر ہنسا۔ وہ لڑکا ٹھیک کہہ رہا ہے، گولی اس نے نہیں چلائی، پر کس نے چلائی؟ دا گریٹ سلار بک پتہ نہ لگا سکا۔ چلو ایک چھوٹا سا سرپرائز دیتا ہوں، ویڈیو کال پہ آ، کیونکہ سرپرائز دیکھنے والا ہے۔ سلار نے جیسے ہی ویڈیو لنک آن کیا، اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ سامنے ہی اس کی شال خود پہ لپیٹے کرسی کے ساتھ رسیوں سے بندھی، وہ کوئی اور نہیں ایشل تھی۔ شہریار درویش کھیل، میں جان لے لوں گا اگر میری عورت کو ہاتھ بھی لگایا تم نے، سلار بک چلایا تھا۔ دوسری طرف ایشل جس کے منہ پہ ٹیپ لگی تھی، اپنے سامنے موبائل اسکرین پہ سلار بک کو شعلے برساتے دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ ساکت ہوتے وہ یکٹک اسے دیکھے گئی۔ تیری بیوی آج میری مہمان ہے، اگر اسے بچانا ہے تو خود کو میرے حوالے کرنا ہوگا، اپنی جان یا اس کی جان، کسی کو ایک کو ہی بچا سکتے ہیں، فیصلہ کر لو۔ سلار بک تمہارے پاس صرف 5 سیکنڈ ہے۔ وہ موبائل کا کیمرہ بند کر چکا تھا، اب سپیکر پر صرف اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں آ رہا ہوں شہریار درویش کھیل، آج تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکے گا، اور یاد رکھنا اگر میری بیوی کو خراش بھی آئی تو تیرے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ تو خود بھی گن نہیں پائے گا۔ وہ ہنستا ہوا کال کاٹ گیا۔ اس شخص نے کڈنیپ کیا تھا ہمیں، آج ہی بہت مشکل سے وہاں سے بھاگے ہم۔ اب اس نے میری بہن کو، پاس کھڑا ارحم سب دیکھ چکا تھا۔ بیوی ہے وہ میری، میرے ہوتے اسے کچھ نہیں ہوگا جب تک میں واپس نہیں آ جاتا۔ زیگم خان ان کی ذمہ داری تم پہ، سلار بک نے زیگم کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا۔ اور آپ کو لگتا ہے میں آپ کو اکیلے وہاں جانے دوں گا؟ ابھی تک یہ بھی نہیں پتا وہ ہے کہاں۔ سلار نے لب بھینچ کر کہا، یہاں یہ ہیں۔ زیگم خان نے موبائل آگے کر کے سلار کو بتایا۔ نمبر دیکھ کر سلار کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اس کا حساب میں واپس آ کر لوں گا۔ سلار کے کہنے پہ زیگم یکدم اپنا رخ پھیر گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ارحم کو بھی اس کے پیچھے لپکتا دیکھ کر زیگم نے اسے وہیں روکا۔ وہ میری بہن اس شیطان کے پاس، گھبراؤ نہیں، سلار بک کے ہوتے ان کا کوئی بال بھی پھیکا نہیں کر سکتا۔ تم یہاں سے ہلو گے بھی نہیں۔ احمد خان، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو اور مما کو اندر کمرے میں لے جاؤ، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو خیال رکھنا۔ زیگم خان احمد خان کو سمجھا کر خود سلار بک کے پیچھے ہی نکل کھڑا ہوا۔ اللہ میری بچی کی حفاظت فرما، اسے اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ زویا بیگم اپنی بیٹی کے لیے دعا کر رہی تھیں۔ ایشل جیسے ہی حویلی سے بھاگی، ایک گاڑی نے اس کے راستہ روکا اور پلک جھپکتے ہی اس شخص نے ایشل کو کلوروفارم سنگھایا اور گاڑی میں ڈال لیا۔ وہ شخص ایشل کو اپنے اڈے پہ لایا تھا، جس کا پتہ وہ اپنے ایک آدمی کو فون پہ بتا چکا تھا۔ تب وہ میرا نے سب سن لیا تھا اور موقع دیکھتے ہی میرا نے زیگم خان کو میسج کر دیا اور شہریار کے اس مقام کی اطلاع دے دی۔ سلار وہاں اکیلا جا رہا تھا، یہ اس کی خام خیالی تھی، کیونکہ زیگم خان اسے اکیلا چھوڑ دے ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔
کچھ ہی دیر میں وہ اس مقام پہ پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہونے لگا، شہریار کے آدمیوں نے اس کی تلاشی لیتے ہوئے سب ہتھیار اسے ضبط کر لیے۔ وہ انہیں سب کچھ تھما گیا۔ اسے ان ہتھیاروں سے زیادہ اپنے زور بازو پہ بھروسہ تھا۔ وہ اللہ کا نام لے کر اندر داخل ہوا، جہاں سامنے ہی شہریار درویش کھیل اپنی گن ایشل پہ تانے کھڑا تھا۔ سالار نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اپنے اشتعال پہ قابو پایا۔ میری بیوی کو چھوڑ دو شہریار، میں تیرے سامنے ہوں، تیری دشمنی میرے ساتھ۔ سالار نے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، نیچے بیٹھ۔ شہریار نے اسے نیچے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس وقت وہ کوئی پاگل ہی لگ رہا تھا۔ سالار بخت گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گیا۔ اس جوان جہاں بہادر مرد کو یوں اپنے سامنے گھٹنوں کے بل جھکتا دیکھ کر ایشل تڑپ ہی اٹھی تھی۔ وہ صرف اس کی وجہ سے جھک رہا تھا۔ کیوں کر رہا تھا وہ ایسا؟ ایشل کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ چل بول اب۔ شہریار درویش کھیل جیسا کوئی نہیں، میں ڈر گیا اس سے، وہ مجھ سے زیادہ بہادر ہے، شہریار نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ سالار بخت بنا رکے بنا ڈرے سب بول گیا۔ اب بول، میں سردار بننے کے لائق نہیں، سرداری تو صرف شہریار درویش کھیل کو جچتی ہے۔ اس کی بات پہ شہریار نے لب بھینچے، لیکن جو وہ کہے جا رہا تھا سالار بخت وہی کیے جا رہا تھا۔ شہریار کہکے لگا کر ہنسنے لگا۔ بس یہ تھی سالار بخت یوسف زئی کی دہشت، اتنا ہی تھا دبدبا۔ قسم کھائی تھی میں نے، تجھ سے سرداری حاصل کر کے رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے تیری جان ہی کیوں نہ لینی پڑے، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میرا منصوبہ سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، پر عین وقت پہ روہیل تمہاری گاڑی لے کر پہنچ گیا۔ میں نے بہت روکا خود کو، کہا خود کو کہ وہ سالار بخت نہیں، مت چلا گولی، پر یہ دماغ کسی کی سنتا ہی نہیں۔ گولی اندر بھیجی اور روح باہر۔ وہ جتنے دھڑلے سے بول رہا تھا، سالار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا قتل کر دے۔ وہ قاتل تھا اس کے بھائی کا۔ اس کے پاس اتنا بڑا دل کہاں سے آیا تھا جس سے معصوم پہ اس نے گولی چلا دی؟ کتنا تڑپا ہوگا وہ۔ اس کی تکلیف کا سوچتے ہی سالار نے قہر کی نظر اس پہ ڈالی۔ ہاں نہیں میرے کزن، یہ اپنا غصہ تھوڑا بچا کے رکھو، ابھی بہت سے موقع آئیں گے تب یہ انداز اپنانا۔ سالار نے دھاڑ کر کہا، میری بیوی کو جانے دو۔ اس کی بات پھر سے ایشل پٹ کی۔ ہاں کیوں نہیں، بس تمہیں مٹانا ہے اس صفحہ ہستی سے، پھر سرداری بھی میری، حکمران بھی میں، اور تیری بیوی بنے گی میری داشتہ۔ وہ کہتے ہوئے زور سے کہکا لگا کر ہنستے ہوئے سالار پہ گن تان کر ٹریگر پہ زور بڑھا گیا۔ کتنے میں گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی۔ شہریار بری طرح بکلا گیا۔ یہ اپنے ساتھ لے کے آئے ہو انہیں؟ شہریار چلایا تھا، اور سالار بخت گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا تھا۔ ایک نامرد کو مارنے کے لیے سالار بخت جیسا ایک ہی مرد کافی ہے۔ سالار کی بات پہ وہ اپنی گن اب واقعی اس پہ تان گیا۔ اگر میں مرا تو تمہیں لے کر مروں گا سالار بخت۔ وہ گولی چلا دیتا، لیکن ایشل اپنی جگہ سے اٹھی اور اسے پوری قوت سے دھکا دے گئی۔ وہ اپنی کلائی کی آستین میں چاقو چھپائے ہوئے تھی، اسی سے اس نے شہریار کی کلائی پہ وار کیا اور پیچھے ہٹی۔ شہریار درد سے بلبلا کے رہ گیا۔ سالار بخت پلک جھپکتے اس تک پہنچا اور جو گن نیچے گری تھی اسے اٹھا کر اس پہ تان لی۔ جبکہ شہریار نیچے گرا، یہ سب حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا کوئی سیکورٹی گارڈ اندر نہیں آیا تھا۔ کیا ہوا؟ گہری سوچ میں چلا گیا؟ تجھے کیا لگا چالیں کھیلنا صرف تجھے آتا ہے؟ سالار نے نفرت اور حقارت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ گن ایک طرف پھینکتے ہوئے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پہ جڑا اور پھر وہ رکا نہیں، اسے مارتا چلا گیا یہاں تک کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ ایشل ایک طرف کھڑی روتے ہوئے یہ سب دیکھ رہی تھی، جبکہ باہر بیگم خان پہنچ چکا تھا اور اس کے آدمیوں نے اس کے اڈے کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ میرے بھائی کو کیوں مار دیا تم نے ظالم انسان؟ تجھے سرداری چاہیے تھی تو لے لیتا، جو چاہیے تھا لے لیتا، میرے بھائی کی جان سے قیمتی کچھ نہ تھا۔ سالار نے خود پہ ضبط کھوتے ہوئے اسے ایک اور مکہ مارا تو وہ ہنس دیا۔ یہی تو شہریار نہیں چاہتا، بیک نہیں چاہتا، چھین کے حاصل کرنا چاہتا تھا، مر جانا تھا یا مار دینا تھا۔ وہ لڑکھڑا کے وہاں گرا جہاں گن پڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ سالار اسے دیکھتا وہ گن اٹھا گیا اور پھر سے سالار پہ تانی اور ہنستا چلا گیا۔ سالار اپنے قدموں پہ وہی رک گیا۔ شہریار نے ایک طرف خون تھکا، بری طرح زخمی تھا۔ وہ مشکل اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اس لڑکی پہ میری نظر تھی، میری منظور نظر، تو نے سرداری بھی لے لی اور میری محبت بھی چھین لی۔ اپنے جیتے جی تو تجھے میں یہ نہیں دوں گا۔ بہت چالاکی کا کھیل کھیل کے تو نے اسے منظر سے ہٹایا، اور پھر جب تجھے پتا چلا کہ میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں تو نے اس سے نکاح کر لیا۔ شہریار چلایا تو ایشل نے حیرانی سے سالار بخت کو دیکھا۔ کیا اس نکاح کے پیچھے یہ وجہ تھی؟ جبکہ وہ تو کچھ اور سمجھی تھی۔ سالار بنا پلک جھپکے اسے خون خوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ یہی سچ تھا کہ وہ شہریار کی نیت جان گیا تھا، اس لیے ایشل سے نکاح کر لیا، پر یہ نہیں جانتا تھا کہ روہیل کا قاتل بھی وہی ہے۔ میری ہر چیز تجھے ملی تو ہمیشہ مجھ سے 2 قدم آگے چلتا رہا، تو ہمیشہ مکمل رہا اور میں ہمیشہ ادھورا۔ آج اس لڑکی کو مار کے تجھے بھی ادھورا کر دوں گا۔ یہ اگر میری نہیں تو تیری بھی نہیں ہوگی۔ اس کی گن کا رخ ایشل کی جانب ہوا تو پلک جھپکتے سالار بخت اس کے آگے آ گیا۔ گولی چلی لیکن سالار کو چھو نہ سکی۔ ایشل کو سینے سے لگائے
پلٹ کے دیکھا تو بیگم خان نے شہریار کے گن والے ہاتھ پہ فائر کیا تھا۔ وہ اب کلائی کو اور ہاتھ کو پکڑے چیخ رہا تھا اور سلار نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا اور شہریار سے گن لے کر اس کا منہ کھول کے گن کی نال اس میں گھسا دی۔ اس جاہرانہ عمل پہ ایشل کی چیخ بلند ہوئی۔ جی تو چاہتا ہے تجھے یہیں مار کے گاڑ دوں، پر کیا کروں، خون ہو تم میرا، بھلے دوسرے خاندان میں جنم لیا لیکن ہو تو میرے چچا کے بیٹے ہی۔ نہیں کر سکتا تمہیں موت کے حوالے، جو تم نے کیا وہ میں نہیں کر سکتا، تمہارے جتنا شفاق نہیں ہو سکتا میں شہریار درویش کھیل۔ وہ اونچی آواز میں دھاڑا کہ وہاں کے دور و دیوار لرز اٹھے۔ سلار بخت، میں تمہاری جگہ ہوتا تم مقابل کو زندہ نہ چھوڑتا اور تکلیف میں بھی تن سے باز نہ آیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ تم میری جگہ ہو بھی نہیں سکتے۔ اس کا علاج کرواؤ اور اسے تہہ خانے میں ڈال دو۔ بیگم خان کو گن تھماتے وہ حکم صادر کر گیا۔ جی جو حکم خان۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ سلار نے پیچھے مڑ کے ایشل کو دیکھا۔ ایشل نے اس کی سخت نظروں سے خوفزدہ ہوتے ہوئے رخ بدل لیا۔ سلار نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تو وہ بوکھلا کر اسے دیکھنے لگی۔ کس کی اجازت سے حویلی سے باہر نکلی؟ اس کی باہوں کی نرم گرفت لیکن لہجے کا سرد پن محسوس کر کے ایشل کا دل زور سے دھڑکا۔ سالار، تم سے حساب گھر جا کے ہوگا۔ وہ اسے سخت گھوری سے نوازتے ہوئے قدم باہر کی جانب بڑھا گیا۔ فارم ہاؤس سے ارحم اور اس کی والدہ کو بھی حویلی پہنچا دیا گیا۔ ایشل اپنے بھائی اور مما سے مل کر بہت روئی۔ بھائی کا بار بار چہرہ تھام کے اسے چومتی تو سلار بخت کو روحیل یاد آ گیا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا اس سے گناہ نہیں ہوا۔ اگر وہ ارحم کو مار دیتا تو جو تکلیف وہ سہ رہا تھا وہی ایشل کو بھی سہنی پڑتی۔ ایشل بھی ساری زندگی سے تکلیف سے گزرتی۔ بیگم زرنیش کو ساری سچائی بتانے پہ انہوں نے اپنے لب سی لیے۔ ارحم ان کے پاس جا بیٹھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں جانتا ہوں آپ دکھی ہیں مما، لیکن میں قسم کھاتا ہوں میں نے روحیل کو نہیں مارا۔ وہ میرا دوست تھا، میرا بھائی، میری جان۔ کاش وہ گولی مجھے لگ جاتی۔ اور روحیل، وہ اپنے آنسو روکتے ہوئے بولا تو بیگم زرنیش نے اس کے گال پہ ہاتھ پھیرا۔ اللہ نے شاید اس کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی بیٹا، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، تم میرے روحیل کے دوست ہو، مجھے تمہارے اندر اپنا روحیل دکھائی دیتا ہے، میرے پاس آتے جاتے رہنا بچے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اپنے آنسو روکتے ہوئے بولی تو ارحم کے ہاتھ چوم گیا۔ آپ میرے لیے میری مما کی جگہ ہیں سلار بخت، اس بچی سے نکاح کر کے لایا تو اسے اس کا مقام بھی دینا، جانے انجانے میں اگر تمہیں تکلیف دی تو بچے معاف کرنا۔ وہ ایشل کو دیکھتے ہوئے بولی تو ایشل نے ان کے پاس جا کر ان کا دوسرا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے کوئی گلہ نہیں آپ سے۔ سلار بخت کی نگاہ اس طرف اٹھی تو اس نے سر نفی میں جھٹکا۔ دونوں بہن بھائی اس کی مما کو قابو کیے بیٹھے تھے۔ روحیل کے جانے پہ اللہ نے ان کی مما کو اور رشتوں سے نواز دیا تھا، لیکن روحیل کے جانے کا غم کبھی ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ سلار بخت نے چپکے سے اپنی آنکھ میں آیا آنسو پوچھا۔ اس بات کو ایک ہفتہ گزر گیا۔ حویلی کا ایک حصہ ارحم اور اس کی ماما کے لیے مختص کر دیا گیا تھا۔ ارحم زیادہ وقت بیگم زرنیش کے ساتھ گزارتا اور ایشل بھی ان کا بہت خیال رکھتی۔ سلار بخت البتہ اتنے دنوں سے گھر نہیں آیا تھا، وہ فارم ہاؤس پہ تھا۔ اسے بیگم خان اور میرا کے رشتے کے متعلق شہریار انکل سے بات کر کے انہیں منایا اور ان کا نکاح کروا دیا۔ شہریار انکل اپنے بیٹے کے کرتوتوں کے بارے میں جان کر چپ بھی ہو گئے۔ انہیں اپنے بیٹے سے اس قدر گھٹیا پن کی توقع نہ تھی، لیکن وہ سلار بخت سے یہ نہ کہہ سکے کہ اسے معاف کر دے اور چھوڑ دے، یہ روحیل کے ساتھ زیادتی ہوتی۔ ان کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ سلار نے اسے جان سے نہیں مارا تھا، بھلے وہ اس کی قید میں تھا، پر تھا تو زندہ نہ، اسی لیے وہ چپ ہو گئے۔ رات کے 12 بجے وہ حویلی لوٹا تو سیدھا کمرے میں گھس گیا۔ وہ پہلے شاور لینا چاہتا تھا۔ شاور لے کر نکلا تو بستر کی جانب نگاہ اٹھائی، اسے لگا اسے وہم ہوا ہے۔ اس کے بستر پہ پورے حق سے ایشل گہری نیند سو رہی تھی۔ اسے لگا تھا وہ اپنی ماما کے پاس سوتی ہوگی، لیکن اسے یہاں دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی۔ ایک دم سے ساری تھکن جیسے کہیں دور جا سوئی۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب لیٹ گیا، اس کے بکھرے سنہری بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑسا تو وہ کسمسا کر سلار کی جانب کروٹ لیتی اس کے گرد بازو حمائل کر گئی۔ وہ نیند میں اس کے قریب ہوتی سلار کے جذبات میں آنکھ لگا گئی۔ سلار کو اپنا دل زوروں سے دھڑکتا محسوس ہوا۔ وہ اسے اپنے سینے پہ لٹائے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ ایشل کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ اپنے سامنے سلار بخت کو دیکھ کر وہ آنکھیں پھیلا گئی، اس کی آنکھوں کا سنہری پن دیکھتا سلار اپنے لب کا ایک کونا دانتوں تلے دبا گیا۔ سلار بخت، وہ اسے اس کے نام سے پکار رہی تھی اور یہی سلار کی بس ہوئی اور وہ اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتا اس پہ بنا سنبھلنے کا موقع دیے اس پہ گھٹا بن کے چھا گیا۔ ایشل کی کمزور سی مزاحمت کو نظر انداز کرتا وہ اس پہ اپنے پیار کی شدتیں نشاور کر گیا۔ میرا سانس، وہ ذرا سا رکا تھا کہ وہ بولی ابھی تو میں نے کچھ کیا نہیں، اور سانس رکنے لگا۔ وہ معنی خیزی سے بولا تو ایشل نے شکوہ کناں انداز میں اس سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ خمارودل لہجے میں بولا۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ ایشل نے لب بھینچ کر کہا۔ میرا تھپڑ یاد ہے، اپنے الفاظ یاد نہیں۔ سلار نے اسے گھورا تو وہ پلکیں جھکا گئی۔ اپنے لیے آئندہ کچھ بھی غلط بولا
تو پھر سے ان گالوں کو سزا ملے گی۔ وہ اس کے گال پہ پیار سے کاٹتا ہوا بولا۔ ایشل کی سسکی نکلی۔ یہ والی سزا کیسی ہے؟ وہ ایشل کی قربت میں گم ہو چکا تھا اور ایشل کی جان لبوں پہ آئی تھی۔ سلاربت کی محبت اب اس کا کل سرمایہ بن گئی تھی۔ مشکل سہی لیکن زندگی اب سہل ہو گئی تھی۔